بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر نگینہ شہزادی، بچوں کی چائلڈ اسپیشلسٹ اور میدا جگر آنت اسپیشلسٹ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اور ویڈیو کا کنٹینٹ بھی یہی ہے کہ بچوں کی بیماریوں سے ریلیٹڈ اور بچوں کی گروتھ سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانیوں کا آپ کو سامنا رہتا ہے اس کا آپ گھر میں کس طرح سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز کو اگر آپ ہیلپ فل سمجھیں تو یہ اپنے کانٹیکٹس میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کا فائدہ ہو سکے اور بچوں کی جو گروتھ ہے اور بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں پیرنٹس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج میں اپنی پہلی ویڈیو جو ٹوبرکلوسس پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اس میں ٹی بی سے ریلیٹڈ جو کہ ٹی بی کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کی تشخیص اور اس کے علاج سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے اسی کو میں آگے لے کے چلوں گی۔ تو ٹی بی کی ہم نے تشخیص کے بارے میں بات کرنی ہے آج کے ٹی بی کو ہم کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ٹی بی کا ڈائگنوسس جو ہے بیسیکلی کلینیکل ہے اور اس میں کوئی بھی سمپل ایک سنگل بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے جس سے ہم یہ پتہ کر سکیں کہ آیا کہ بچے کو یا بڑے کو ٹی بی کا مرض ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ایکٹیو ٹوبرکلوسس ہے اور لیٹنٹ ٹوبرکلوسس ہے۔ لیٹنٹ کا مطلب ہے کہ ٹی بی کے جراثیم باڈی میں موجود تو ہیں لیکن وہ باڈی کو انفیکٹ نہیں کر رہے لیکن یا اس کی علامات ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن ایکٹیو ٹوبرکلوسس میں پیشنٹ کو باقاعدہ ٹی بی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹی بی کے جراثیم باڈی میں موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کو جو سمپل کچھ ٹیسٹ ہیں جو اس کی تشخیص کے لیے کروائے جاتے ہیں، ہر ٹیسٹ کے کچھ نہ کچھ پٹ فالز ہیں۔ ایک سپوٹم سمیئر ہے جو کہ بہت کامنلی پریسکرائب کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ ڈیپ کف کرے، اس کے بعد جو اس کا سپوٹم یا بلغم آتی ہے اس کا پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کم از کم 3000 سے 5000 تک ٹوبرکل بیسیلائی یا ایسڈ فاسٹ بیسیلائی پر 1 ml آف سپوٹم جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہے اس کی تشخیص کرنے میں ہیلپ فل ہوگا۔ سیکنڈلی یہ کہ کوئی سلائیوا یا پوسٹ نیزل سیکریشنز وغیرہ ہیں اس کو آپ اس کی تشخیص کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ڈرگ سینسٹیویٹی کو بتانے میں اتنا ہیلپ فل نہیں ہے، اس کی سینسٹیویٹی 50 to 60% تک ہے۔ پھر جو مائکو بیکٹیریم اور نان مائکو بیکٹیریم اسپیشیز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ہیلپ فل نہیں ہے۔ ڈیڈ اور جو الائیو بیکٹیریا ہیں ان کو بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا۔ تو ان شارٹ کے اس ٹیسٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ ایکٹیو ٹوبرکلوسس ہے یا نہیں۔ پھر جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وہ ٹی بی کلچر ہے اور اس میں ٹی بی کو ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ اس میں یہ ڈرگ سینسٹیویٹی کو بھی ڈائگنوز کر سکتا ہے، اس میں بیکٹیریل لوڈ کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لو بیکٹیریل کاؤنٹ پہ بھی ہم جو ہے ٹی بی کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ مائکو بیکٹیریم اور نان مائکو بیکٹیریم اسپیشیز کو بھی ڈفرینشیٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے، اور ایکٹیو اور الائیو جو ٹوبرکل بیسیلائی ہیں ان کو بیسیکلی یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے پٹ فالز کیا ہیں کہ یہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 6 سے 8 ہفتے میں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو ٹی بی کا پرابلم ہے تو ہم اتنے عرصے کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹیسٹ آئے تو پھر ٹی بی کا علاج شروع کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ پھر پی سی آر ہے، اس کی بھی سینسٹیویٹی بہت لو ہے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو 2 ٹیسٹ بیسیکلی ٹی بی کے لیے پروف کیے ہیں وہ ہے نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹ، جس میں جین ایکسپرٹ جو کہ بہت سے ٹی بی سینٹرز میں اویلیبل ہے، مور دین 90% اس کی سینسٹیویٹی ہے، اور پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے بہت جگہوں پہ ٹی بی سینٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جہاں پہ ٹی بی کی تشخیص اور اس کے علاج کی ادویات بھی فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں۔ تو جو جین ایکسپرٹ ہے یہ ڈرگ ریزسٹنس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اتنا وہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، اور اس کی سینسٹیویٹی جو ہے وہ مور دین 90% ہے، اور یہ بہت ہی ہیلپ فل ہے، امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو کہ ٹی بی کی تشخیص کرنے میں
हेल्प देगा। तो बाकी जो टेस्ट हैं जो हम स्पोर्टिव उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तशख़ीस के लिए, उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है और ESR है, मॉन्टुक्स टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है। अगर छाती बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसमें HRCT है। फिर अगर दिल की TB है तो उसमें एकोकार्डियोग्राफी या दिल का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। फिर अगर दिमाग की TB है तो उसमें हराम मग से पानी लिया जाता है, जिसको लंबर पंक्चर के थ्रू हम CSF कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं। उसके फिर पेट की TB है तो पेट में पानी है तो उसकी तशख़ीस के लिए फ्लूइड एनालिसिस किया जाता है। मतलब डिफरेंट तरह की जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उस ऑर्गन से रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर इसी तरह फेफड़ों में पानी है तो उसका पानी निकाल के उसका फ्लूइड एनालिसिस करवाया जाता है, जो कि TB की तशख़ीस में हेल्पफुल होता है। तो इसके अलावा जो है अगर हम ये तशख़ीस कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसके जो तशख़ीस है इसके टेस्ट को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि इसका इलाज कैसे है और कितने अरसे के लिए होना चाहिए और इनकी कौन सी अद्वियात हैं और कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच और फॉर वाचिंग। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।